ہم نے گزشتہ چند سالوں سے جو اسٹریمز کی ہیں ملحدین کے خلاف، مرتدین کے خلاف، اس ملک کی سرحدوں سے وہ بیداری باہر نکل کر دوسرے ملکوں میں پہنچی ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ جب غیر مسلم آپ سے سوال کریں اسلام کے کسی حکم کے تعلق سے، اس کی حکمت یا اس کی علت یا اس کی لم، وہ آپ سے معلوم کریں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے گجرات کے اس سفر کا سورج غروب ہونے والا ہے، یعنی ہمارے سفر کا یہاں اختتام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرے پیچھے سابرمتی دیکھ رہے ہیں ریور، اور اس کے پیچھے سورج غروب طلوع ہو رہا ہے، لیکن ہمارے گجرات کے اس سفر کا سورج غروب ہونے والا ہے، یعنی ہمارے سفر کا یہاں اختتام ہے۔ گزشتہ 5-6 دن سے ہم صوبہ گجرات میں تھے، اور میرے ساتھ میرے رفقائے سفر بھی تھے، جن میں اس سفر کے ایک اہم منتظم ہمارے مفتی اسماعیل صاحب ہیں جو میرے بائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے رفقائے سفر میں مفتی عبداللہ منہاج صاحب ہیں، عاصم افتخار صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے مہمان ہیں، اور کیمرہ مین ڈاکٹر الفیض، ماشاء اللہ۔ یہ سفر بڑا یادگار رہا اور بہت خوشگوار رہا ماشاء اللہ۔ ہم نے کوئی تقریباً 15-16 جگہ خطاب کرنے کا موقع ملا ہوگا، یا 15-16 مواقع ملے ہوں گے لوگوں سے ایڈریس کرنے کے۔ بڑے بڑے مدرسوں میں جانا ہوا، اور ان مدارس میں میں نے ایک چیز دیکھی، اور وہ یہ کہ رد الحاد اور رد کفر کے تعلق سے بیداری پائی جاتی ہے، اور طلبہ اس معاملے میں اس شوق کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیسے ہم عقلی اعتبار سے دین کی تشریح کر سکیں، اور کن کن کتابوں کا ہم مطالعہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و احسان ہے ہمارے اوپر اور ہمارے رفقا کے اوپر، کہ ہم نے گزشتہ چند سالوں سے جو اسٹریمز کی ہیں ملحدین کے خلاف، مرتدین کے خلاف، اور جس طریقے سے لوگوں کے سوالوں کو لیا ہے اور ان سوالوں کو ایڈریس کیا ہے ماشاء اللہ، اس سے ایک بیداری آئی ہے۔ وہ بیداری صرف اس صوبے میں نہیں ہے بلکہ پورے انڈیا میں، بلکہ اس ملک کی سرحدوں سے وہ بیداری باہر نکل کر دوسرے ملکوں میں پہنچی ہے، اور مدارس کے طبقے میں یہ بات عام ہوئی ہے کہ ہم صرف اس چیز تک محدود نہیں رہ سکتے کہ ہم یعنی فقہی مسائل میں یا کچھ حدیث مثلا ہم یاد کر لیں، بلکہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ چیز اہم نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی اہمیت رکھتی ہے، لیکن یہ بھی اہم ہے کہ جب غیر مسلم آپ سے سوال کریں اسلام کے کسی حکم کے تعلق سے، اس کی حکمت یا اس کی علت یا اس کی لم، وہ آپ سے معلوم کریں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اپنے دین کی حقانیت کو کیسے ثابت کر سکیں۔ تو آج ہم احمد آباد میں ہیں، ریور فرنٹ کے اوپر موجود ہیں، اور سفر کے ان تاثرات کے ساتھ ہمارے گجرات کے دورے کا تقریباً اختتام ہوا چاہتا ہے۔ 1-2 پروگرام اور ہیں، اور اس کے بعد میری واپسی کی فلائٹ ہے۔ مفتی اسماعیل صاحب، آپ کے کچھ تاثرات؟ اولاً تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مفتی صاحب کا جنہوں نے موقع دیا ہمیں، خدمت تو کچھ کی نہیں لیکن بس یہ ہے کہ ساتھ میں رہے اور بہت زیادہ استفادہ کیا۔ عالمی طور پر مسلمانوں کے لیے بلکہ کئی لوگوں، کروڑہ لوگوں کے لیے مفتی صاحب دل کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں، کہ جب لوگ انہیں سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے، یقین پختہ ہوتا ہے۔ وہ سوالات جن کے جوابات اس طرح دیے جاتے تھے کہ بھئی اس کا جواب تمہیں تلاش نہیں کرنا، وہ عقل اور نقل کی روشنی میں جب ہمیں ان جوابات تک پہنچتے ہیں تو دل بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ اور ان سے جڑنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوالات جو کئی سالوں سے دل میں تھے ان کا ایک جواب مل چکا ہے، اور الحمدللہ مطمئن ہو چکے ہیں۔ تو ہم نے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ مفتی صاحب کا ایک چہرہ وہ ہے، ایک انداز وہ ہے جو ہمیں ڈیبیٹ میں نظر آتا ہے، اور ایک انداز وہ ہے جو وہ نیچرل لائف سٹائل میں ہوتے ہیں۔ تو ہم نے انہیں اس انداز میں بھی دیکھا جو بڑا ہمیں اچھا لگا، ہمیں اس کی خوشی ہوئی، اور یہ انداز ہمیں آہستہ آہستہ 2-3 دن کے بعد ہمارے سامنے کھلا۔ اگر اور زیادہ دن ہمارے پاس ہوتے تو اور زیادہ استفادہ ہو پاتا۔ اور خوشی کی بات ہمیں یہ ہوئی کہ ہر موضوع پر ہم نے کچھ نہ کچھ مفتی صاحب سے استفادہ کیا، اور ہماری درخواست یہ بھی رہے گی کہ آئندہ جب بھی یہاں آئے تو ہم خدمت کا موقع دیں، ہم یہی کہیں گے، اور انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی عبدالمنہاج صاحب ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ حضرت کی کرم فرمائی، ساتھ میں مہمان بننے کا شرف ہے۔
حاصل ہوا، اور اس سفر کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ ہم اسٹریم کے اندر دیکھتے ہیں حضرت کو، اس سے تو ماشاءاللہ پوری دنیا مستفیض ہو رہی ہے، لیکن اس سفر کے اندر شروع تا آخر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو حضرت کی گفتگو کے اندر جو ترتیب ہوتی ہے، جس کو یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ جس طرح موتیوں کو پرویا جاتا ہے، اس طریقے سے گفتگو حضرت کی ہوتی ہے نان اسٹاپ۔ تو آپ حضرات کو اس کا تجربہ نہیں ہوا ہوگا، انشاءاللہ اس کے علاوہ جب دوبارہ سفر ہوگا اور جن جن علاقوں کے اندر حضرت کے بیانات ہوں گے، تب روبرو جب حضرت کے بیانات آپ سنیں گے تو یقیناً اس بات کو آپ محسوس کریں گے کہ بالکل مسلسل چیزوں کا حضرت بیان کرتے ہیں اور ترتیب سے بیان کرتے ہیں۔ تو ایک نیا تجربہ رہا ہے مفتی صاحب کا کہ عوام کے اندر گفتگو کرنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب اسٹریم پر ہوتے ہیں، مکس ہمارے پاس طبقہ ہوتا ہے، یعنی ایک عوام کا طبقہ ہوتا ہے، علمی طبقہ بھی ہوتا ہے، مدرسے بیک گراؤنڈ کا طبقہ بھی ہوتا ہے، اسکول اور کالج بیک گراؤنڈ کا طبقہ بھی ہوتا ہے۔ ان کے سامنے ان الفاظ کا انتخاب کرنا، اس کے ساتھ ان کو سمجھانا، ان کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنا، لیکن یہاں تو بالکل الگ ہی طبقہ تھا، اور مفتی صاحب ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس طبقے کے اندر بات کر رہے ہیں تو اس سے ناواقف ہوں، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ اسی میں بات کرتے ہیں اور اسی فیلڈ کے ماہر ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی چیز ہے تبدیلی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جیسا طبقہ ہمارے سامنے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی بلاغت ہے، کہ بلاغت یہی ہے کہ آدمی مخاطبین کو جانتے ہوئے ان کے سامنے ایسا خطاب کرے۔ تو ایسا نہیں، یہ ہمارے اندر کمی ہوتی ہے کہ ہم مخاطبین کو جان نہیں پاتے ہیں اور اپنی ایک ہی روش پر باقی رہتے ہیں، جس وجہ سے ہمارا جو افادہ ہے وہ عام نہیں ہو پاتا، لوگ اس سے استفادہ نہیں کر پاتے ہیں۔ مفتی صاحب نے ہر طبقے کے سامنے ایسی گفتگو کی جیسا طبقہ سامنے موجود تھا، جیسا مجمع سامنے موجود تھا۔ یہ ایک نیا تجربہ رہا ماشاءاللہ۔ یقیناً اس کی امید تو تھی حضرت کے پاس جو علم ہے اس کی وجہ سے، لیکن ایک سامنے دیکھنا اور اس کا اظہار ہونا ایک بڑا تجربہ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت سے اس چیز کو لینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ استفادے کو سہل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کتابوں کے اندر حضرت کے بیانات جو اتنے سفر ہوئے پورے گجرات کے، اس کے اندر یہی بات پتہ چلی کہ کتابوں کے اندر الحمدللہ اصطلاحات موجود ہیں، جوابات بھی موجود ہے، لیکن ان جوابات کو اس انداز میں دیا جائے جو اس وقت کا تقاضا ہے۔ تو حضرت کی ان بیانات سے ہمیں یہی پتہ چلا کہ وہی ساری باتیں، یعنی ہمیں اپنے قدیم درس نظامی سے جوڑے رکھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اصول سے جڑے رہنا چاہیے، بس ان اصول کو موجودہ دور کے اندر اس الفاظ میں، ان زبان کے اندر بیان کرنا چاہیے جو وقت کا تقاضا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ حضرت نے ایک ہمیں اندر سے مضبوطی بھی دی، اور ان تمام مدارس کے طبقے کو ایک میسیج بھی دیا کہ آپ کے پاس الحمدللہ ساری چیزیں موجود ہے، آپ ہتھیار سے لیس ہیں، لیکن بس ضرورت اس کی ہے کہ آپ تھوڑا وقت کا جو تقاضا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اصطلاحات ہیں، جو زبانیں ہیں، ان کے اندر آپ ماہر بنے تھوڑا سا، اور اپنے اوپر محنت کریے، جو علم آپ کے پاس ہے اسی کو دوسری زبان میں دینے کی کوشش کریں، خالی اتنی سی محنت کرنی ہے، باقی آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، اور آپ کو کم ہمتی کا شکار نہیں ہونا ہے، یا پستی کا شکار نہیں ہونا ہے، یا یوں آپ کو نہیں سوچنا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ الحمدللہ علم ہے، سارے مدارس کے طبقے کو ماشاءاللہ حضرت نے یوں احساس بھی دلایا کہ آپ بہت اچھا علم حاصل کر رہے ہیں، محفوظ جگہ پر آپ ہیں ماشاءاللہ، ایک مضبوط قلعے کے اندر آپ بند ہیں، جہاں سے آپ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، اور لوگوں کے بھی ایمان کی حفاظت کے لیے سامان آپ مہیا کر سکتے ہیں۔ بس ضرورت یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے اصطلاحات کو، جو ماڈرن طبقہ ہے اس کو جان کر اس کے اندر اپنے میسیج کو کنورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ساتھ عاصم افتخار صاحب بھی ماشاءاللہ اس سفر کے اندر رہے، مختصر ان کا بھی تذکرہ آ جائے۔ عاصم بھائی کو ہم نے پہلے کھینچا، پھر یہ چلے گئے، پھر دوبارہ کھینچا، اور بہرحال عاصم بھائی ماشاءاللہ اس میدان کے بڑے اس میں مہارت رکھتے ہیں، شہ سوار ہیں۔ تو خیر ان کا ایک دن چھوڑ کر باقی یہ تمام ایام ہمارے ساتھ تھے، تو ان کا بھی تاثرات آ جائیں۔ جزاک اللہ۔ ہمارا سفر 19 کو شروع ہوا تھا ڈھابیل سے، اور احمد آباد میں ختم ہو رہا ہے، اور میرا سفر اس درمیان میں زیادہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوتا رہا۔ مفتی صاحب وغیرہ تو یہیں سفر میں ماشاءاللہ، میں بیچ میں باہر بھی گیا تھا جیسے عرض کیا، اور پھر واپس بھی آیا، لیکن بہت یادگار سفر ہے۔ اور اس سفر میں جہاں ہم نے مفتی صاحب سے کافی استفادہ کیا، وہیں یہاں کے جو لوگ ہیں گجرات کے الگ الگ شیڈس ہمیں دیکھنے کو ملے، الگ الگ جو ہے، سمجھ لیں کہ تقریباً پورا گجرات ہم سفر کر چکے ہیں، یعنی شمال اور جنوب پوری طرح۔ کافی مہمان نوازی رہی، اور یہاں کے لوگوں کی جو محبتیں ہیں، یہاں کے لوگوں کے جو رویے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہے، اور کہہ لیں کہ جہاں بھی گئے وہاں مہمان نوازی کے اعلیٰ نمونے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے۔ کسی بھی طرح کی کوئی سمجھیں کہ ایسی چیزیں جو ناگوار ہو، اس پورے سفر میں ایسی کوئی یادگار نہیں ہے جس کو ہم ناگواری سے جو ہے
وہ ناگواری کا تاثر ہم کہہ سکیں. تو الحمدللہ بہت عمدہ سفر ہے، اور اختتام بھی جو ہے وہ بہت خوشگوار موسم میں یہاں پہ ہم لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں. جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیچھے بہتی ندی ہے سابرمتی کی، سابرمتی کا یہ بینک کنارہ ہے، اور پیچھے سورج طلوع ہو رہا ہے، اور ہم لوگ جو ہے ہم لوگ اس کا سمجھیں کہ لطف لیتے ہوئے یہاں پہ ریکارڈ کر رہے ہیں. بہت شکریہ، جزاکم یہ اللہ. ایک اچھی آپ نے مجھے یاد بھی دلایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ناسپاسی ہوگی کہ اگر گجرات کے ان مدارس کے ذمہ داران، اساتذہ اور طلباء کا شکریہ اس موقع پر ادا نہ کیا جائے، چونکہ ان مدارس کے ذمہ داران نے واقعی ضیافت کا حق ادا کیا ہے، بہت ہی اعزاز اور اکرام کا معاملہ کیا ہے. یہ تصور سے پرے. ایسا نہیں ہے کہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، اس سے پہلے بھی آنا ہوا ہے، اور میں نے ہر مرتبہ جب بھی آیا اسی طرح کا اظہار محبت دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یہاں کی فطرت میں شامل ہے کہ علماء کا اکرام کرنا، اور اسی طریقے سے یہ سمجھنا کہ بھائی اگر ہمیں ان سے کوئی علمی فائدہ ہو سکتا ہے تو اس فائدے کو زیادہ سے زیادہ وسعت دی جائے. تو یہ یہاں کے جو مدارس ہیں وہ پورے ملک کے لیے اس معنی کر ماڈل مدارس ہیں کہ ایک تو یہاں افادے اور استفادے کی جو راہیں پائی جاتی ہیں وہ کھلی ہیں، اور دوسرے یہ کہ صفائی ستھرائی کا بہت اچھا اور معقول نظم ہے. اور بعض مدارس تو واقعی آپ ان کی اگزامپل دنیا بھر میں دے سکتے ہیں کہ ان کے ہاں اتنی صفائی ستھرائی پائی جاتی ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ظاہری حسن بھی ہو اور باطنی حسن بھی. تو میں شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا. سب کچھ ہمیں دعوت دینا چاہ رہے تھے، فونس بھی بہت زیادہ ہے، وہاں پہنچ نہیں پائے. ہاں یہ بھی ہے. تو ایک چیز اور ہوئی اس سفر کے دوران کہ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو کہ جس میں جن لوگوں کو یہ پتہ چلتا رہا کہ ہم یہاں موجود ہیں اور مختلف مدارس کا دورہ ہو رہا ہے، تو ان ارباب مدارس نے اور ان افراد نے ہمیں اپنے یہاں بلانے کی خواہش کا اظہار کیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان 5-6 دنوں میں بس منتخب اور محدود ہی جگہوں پر جایا جا سکتا تھا، کیونکہ زمان بھی محدود ہے اور مکان بھی محدود ہے تو اور ہم بھی محدود ہیں. تو یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ تو بہرحال زمان و مکان کی وسعتوں کے باوجود چونکہ اس کی حد بندی ہو چکی ہے، اس لیے ہم ان تمام جگہوں پر نہ جا سکے. تو میں نے بہت سے لوگوں سے تو یہ وعدہ کیا کہ اگلے سفر میں، اور ایسا ہی انشاءاللہ ہونا بھی چاہیے کہ اگلے سفر میں ان جگہوں کا دورہ ہو کہ جہاں پر اس سفر میں ہم نہیں جا سکے. تو میں ان تمام لوگوں سے معذرت خواہ بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو یاد رکھا اور وہ ملاقات کے متمنی بھی رہے، اور یعنی یہ بھی چاہا کہ ہم ان کے اداروں کا دورہ کریں. فجزاہم اللہ خیر الجزا.